اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب عقائد امامیہ میں چل رہی ہے، اور عقائد امامیہ میں ہم نے کل مقدمے کو تمام کیا، اور مقدمے کے اندر 4 مقامات کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ کہاں پر اجتہاد کیا جائے گا اور کہاں پر اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ انسان اصول دین کے اندر معرفت اور بصیرت کو حاصل کرے، اور اس کے بعد احکام فرعیہ کے اندر انسان تقلید کرے۔ اس کے بعد پھر 3 راستے انسان کے پاس بچتے ہیں، یا اجتہاد کرتا ہوا دکھائی دے، یا احتیاط کرتا ہوا دکھائی دے، یا ایک مرتبہ اگر اس کے لیے اجتہاد کرنا ممکن نہ ہو، احتیاط کرنا ممکن نہ ہو، تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کسی جامع شرائط مجتہد کی مرضی کی تقلید کرے۔ اور اس کے بعد پھر آخری نقطہ اس بات بتانا ہوا تھا کہ کہاں پر اجتہاد کیا جائے گا اور کون کون افراد اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آخر میں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ جہاں پر انہوں نے مجتہد کو نیابت امام، نائب امام قرار دیا، یعنی امام کی طرف سے ایک عمومی نیابت مجتہد کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کل کے درس کا خلاصہ تھا۔ آج کا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول الالہیات، پہلی فصل جو ہے وہ الہیات کے بارے میں، یعنی کیا مطلب ہے الہیات، یعنی توحید کے بارے میں، اور توحید سے متعلق شقوں میں ہماری گفتگو جاری ہوگی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عقیدتنا فی اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ پروردگار عالم کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، نعتقد، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان اللہ تعالی واحد احد، علیکم السلام، ان اللہ تعالی واحد احد لیس کمثلہ شیء، کہ بے شک پروردگار عالم واحد ہے اور احد ہے۔ اب یہاں پر یہ 2 لفظ واحد اور احد بعض جگہوں پر کیا استعمال ہوتا ہے، قل هو اللہ احد۔ جب احد استعمال ہوتا ہے، علماء لغت نے ایک فرق بیان کیا واحد اور احد کے اندر، وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو قابل تقسیم ہو اس کو واحد کہا جاتا ہے، اور جو قابل تقسیم نہ ہو اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ذات پروردگار عالم کے ساتھ واحد یا احد کا استعمال ہوتا ہے تو فوراً ہی لیس کمثلہ شیء استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں 1 اور 2، تو 2 کیا ہے، 1 کی مثل ہے، اس کے بعد 3 کیا ہے، وہ 1 اور 2 کی مثل ہے۔ تو جیسے ہی پروردگار عالم کی ذات کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو فوراً ہی لیسا کمثلہ شیء کا لفظ کلمے کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان اللہ تعالی واحد احد لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ قدیم لم یزل، پروردگار عالم قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، ولا یزال، اور وہ زائل نہیں ہوگا، یعنی استمرار ہے، مستمر رہے گا، باقی رہے گا۔ هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اب یہاں پر جو علماء نے اس کی شرح کی یا اس طرح سے اس کو بیان کیا، هو الاول قبل کل شیء، پروردگار عالم علیہ السلام ہر چیز سے پہلے پروردگار عالم ہے، اور ہر شے کے فنا ہونے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، تب بھی ذات پروردگار عالم باقی رہے گی۔ علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حکیم، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عادل، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے جو اس کا حق ہے۔ حی، یعنی زندگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر زندگی، وہ زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ زندگی کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جو ایک عام انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے اشیاء کا محتاج ہے، کہ یہ اشیاء ہوں گی تب انسان کی زندگی اس بات پر منحصر ہوگی، لیکن پروردگار عالم کے بارے میں ہمارے پاس یہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد غنی، ہر علیہ السلام، قادر، پروردگار عالم قادر یعنی قدرت رکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غنی یعنی بے نیاز ہے۔ سمیع، ہر چیز کو سننے والا ہے۔ سمیع ایسا ہے کہ اس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بصیر، دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یوصف بما توصف به المخلوقات، اور پروردگار عالم کو ان اشیاء کے ذریعے سے متصف نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جائے گا کہ جن سے مخلوقات کو متصف کیا جاتا ہے۔ اب مخلوقات میں کیا ہے، زوال ہونا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف، ایک حالت طاری ہوتی ہے پھر ایک حالت چلی جاتی ہے، اور انسان کی ذات کے اندر مخلوقات میں کیا ہے، زوال ہے، لیکن پروردگار عالم کی ذات میں کوئی زوال نہیں ہے۔ فلیس ہوا، اب اس کی شرح کریں، پس وہ لیس ہوا بجسم ولا صورت، تو پروردگار عالم نہ جسم ہے اور نہ کوئی صورت ہے۔ ولیس جوہرا ولا عرضا، اور نہ پروردگار عالم جوہر ہے اور نہ کوئی عرض ہے۔ ولیس لہ ثقل اور خفت، نہ پروردگار عالم ثقل کا مطلب ہے بھاری، گراوٹ،
ایک گراں قدر چیز ہو یا خفت یا بہت ہلکی چیز ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولا حرکت او سکون، نہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے حرکت ہے اور نہ سکون ہے، یعنی کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو یہ بھی نہیں ہے، اور مسلسل حرکت کر رہا ہو یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ اوصاف مخلوق ہے، کہ مخلوق کبھی ایک ہی جگہ پر رکی ہوتی ہے اور کبھی حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ولا مکان ولا زمان، اور نہ پروردگار عالم زمان کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں، کیونکہ زمان و مکان نتیجہ کیا ہوگا کہ زمان و مکان کو خلق کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ ولا یشار الیہ، اور نہ پروردگار عالم کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کما لا ند لہ، جس طرح سے پروردگار عالم کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی ہم مماثل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ ولا شبہ، اور نہ کوئی اس کی شبیہ ہے۔ ولا ضد، اور کوئی اس کے مقابل میں آنے والا نہیں ہے۔ ولا صاحبۃ لہ ولا ولد، اور نہ اس کی ہمسر ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولا شریک، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پروردگار عالم کیا ہے؟ اس کا کوئی ہمسر، کوئی کف نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اور ابصار یعنی یہ آنکھیں پروردگار عالم کو درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہے کہ جو آنکھوں کو، یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھا جا سکتا ہے، پروردگار عالم اس کو درک کرنے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں بیان کر دیا کہ ہم پروردگار عالم کے جسم اور جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ پروردگار عالم قدیم ہے، پروردگار عالم حی ہے، پروردگار عالم لم یزل ولا یزال ہے، یہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اور خاص خاص پروردگار عالم جسم اور جسمانیت کی قید سے آزاد ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک گروہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ الفاظ کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، یہ تعبیرات استعمال ہوئی، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جسم پروردگار عالم کے قائل ہو گئے، نستعین باللہ۔ اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اب کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ فِي خَلْقِهِ، جو قائل ہوا کہ وہ تشبیہ دے، شباہت دے پروردگار عالم کو اس کی مخلوق میں، بِأَن، اب کیسے؟ باب یعنی بیانیہ ہے، بِأَن صَبَّرَ لَهُ، کہ اس کے لیے ایک تصویر بنائے، وجہن، کہ اس کا ایک چہرہ ہے۔ بھائی قرآن میں کیا ہے؟ کل شیء فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، تو کہنے لگے دیکھو یہاں پر وجہ رب کا، تمہارے رب کا چہرہ۔ اگر تفسیر میں دیکھیں، معلومہ اہل بیت کی طرف جائے تو وہاں پر کیا ملتا ہے کہ دین پروردگار عالم ہے، صحیح ہے نا؟ اس نے کہا وجہ آیا، ظاہر لفظ پر حمل کیا اور کہنے لگے پروردگار عالم کا یہ چہرہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد وَيَدًا، اب ید اللہ فوق ایدیہم، اب وہ ید کہنے لگے دیکھو پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیا ید، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہاتھ بھی ہے۔ وَعَيْنًا، اسی طرح سے عین کا استعمال ہوا تو کہنے لگے خدا کی آنکھیں بھی ہیں۔ اب یہ جسم کی طرف چلے گئے۔ او انہ ینزل الی السماء الدنیا، یہ ایک مرتبہ کیا ہے کہ وہ دنیا کا جو آسمان ہے، یعنی جو ہماری نگاہوں کے سامنے جو آسمان ہے اس کی طرف اترتا ہے، صحیح ہے؟ انہ یظہر الی اہل الجنۃ کالقمر، یا پروردگار عالم ظاہر ہوگا، صحیح ہے نا؟ یظہر الی اہل الجنۃ، اہل جنت کی طرف، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کافرین کو نہیں دکھائی دے گا، مشرکین کو دکھائی نہیں دے گا، منافقین کو دکھائی نہیں دے گا۔ پروردگار عالم کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے کون کون ہیں؟ خاص صاحبان ایمان ہے۔ اچھا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کالقمر، جیسے چمکتا ہوا چاند، جس طرح سے 14ویں کا چاند، اس طرح سے پروردگار عالم ظاہر ہوگا۔ اور نحو ذالک، اس طرح سے عقائد رکھنے والے، عقیدہ رکھنے والے، فإنہ بمنزلۃ الکافر بہ، وہ کس کی منزلت پر ہے؟ کس جیسے؟ ایسے ہی کہ جو پروردگار عالم کا انکار کرنے والا ہو، اس کی طرح ہے۔ اچھا جی، اب پھر آگے کہتے ہیں جاہل بحقیقت الخالق المنزہ عن النقص، وہ خالق کی حقیقت سے جاہل ہے، یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ المنزہ عن النقص، وہ نقص، عیب، کمی، کوتاہی سے بے نیاز ہے، دور ہے۔ بل کل ما میزناہ، بلکہ ہر وہ چیز کہ جس کو ہم تمیز دیں، بے اوہامنا فی ادق معنی ہے، فہو مخلوق مصنوع مثلنا مردود الینا۔ اب یہاں پر انسان کیا کر رہا ہے؟ مخالفین کو جواب دے رہا ہے، اور مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پروردگار عالم ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ ہر چیز کی نفی کرتا چلے آ رہا ہے پروردگار عالم سے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو علیہ السلام اب وہ جو چیز اپنے ذہن میں بنا کر، توجہ کے ساتھ، وہ جو چیز اپنے ذہن میں بنا کر اور اس کو پروردگار عالم سے دور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے، دراصل وہ بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ اور جب مخلوق ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اس کے ذہن کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ انسان کی طرف ہی، بنانے والے کی طرف پلٹے گی، نہ کہ پروردگار عالم کی طرف جائے گی۔ بات واضح انشاءاللہ؟ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُنَا، یعنی جس طرح سے ہم بنائے گئے، ہمیں بنانے والا پروردگار عالم ہے، تو اب ہم جس چیز سے نفی کر رہے ہیں
وہ دراصل کیا ہے؟ مخلوق ہے، یعنی ہم اس کو بنانے والے ہیں اپنے اذہان کے اعتبار سے. مردود الینا، بھائی ہماری طرف کیوں پلٹائی جائے گی؟ کیونکہ ہم بنا رہے تھے نا، تو جو بنا رہا ہے اسی کی طرف بنانے والی چیز کو پلٹا دیا جائے گا. اب یہ انہوں نے کہاں سے نکالا یہ حکم یا یہ تعبیر کہاں سے لے کر آئے؟ کہتے ہیں علی حد تعبیر الامام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، اس تعبیر اس تعریف کے مطابق کہ جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کی گئی. وما اجلہ من تعبیر حکیم، اور پروردگار عالم جو اس کی تعبیر ہے وہ زیادہ بلند ہے، روشن ہے. وما ابعدہ من مرمی علمی دقیق، اور پروردگار عالم بعید ہے اس بات سے کہ اس کے بارے میں دقیق ترین علم رکھا جائے کہ پروردگار عالم شاید ایسا ہو شاید ایسا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پر یہ بات ہو گئی، اپنے عقیدے کو بیان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ کہ جو پروردگار عالم کے جسم اور جسمانیت کا قائل ہے وہ کافر کی منزلت پر ہے، اور دراصل اس کو خالق کی حقیقت کہیں نہیں پتا. جب نہیں پتا، نتیجہ کیا ہے کہ اس کے ایمان کا اصلاً کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ يُلْحَقُ بِالْكَافِرِ مَنْ قَالَ، کافر کے ساتھ وہ بھی شخص ملحق ہو جائے گا. کافر صرف وہ نہیں کہ جو پروردگار عالم کا انکار کرے، بلکہ کہتے ہیں کافر کا دائرہ کیا وسیع ہے، کہ اگر کوئی پروردگار عالم کی جسم اور جسمانیت کا اقرار اور عقیدہ رکھنے والا ہو وہ بھی کافر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے پھر اب جو ان باتوں کو کہے یا ان باتوں کا عقیدہ رکھے، وہ کیا کہے؟ انہو یتوارا لخلقہ یوم القیامت، کہ پروردگار عالم قیامت کے دن اپنی مخلوق کو دکھائی دے گا. اب یہ انہوں نے کہاں سے عقیدہ لیا؟ یہ عقیدہ بھی انہوں نے قرآن سے لیا کہ پروردگار عالم کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کی دکھائی دے گا. تو دراصل روایات میں کیا ہے؟ رحمت پروردگار عالم دکھائی دے گی. اب انہوں نے ظاہر لفظ کو لیا، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر پروردگار عالم دکھائی دے گا، نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ قیامت میں پروردگار عالم اپنی مخلوق کو دکھائی دے گا. وَإِن نَفَى، اگرچہ وہ نفی کرتے ہیں کس بات کی؟ اند تشبیہ بالجسم، کہ وہ پروردگار عالم کو جسم سے ثبات نہیں دیتے، لیکن کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ وہ دکھائی دے گا، نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دکھائی دے رہا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے بھی کافر کی منزلت پر ہیں. فَإِنَّ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، ان جیسے لوگ، المدعین، جو دعویٰ کرنے والے ہیں پروردگار عالم کے جسم اور جسمانیت کے، یہ پروردگار عالم کے دکھائی دینے کے، وہ کیا ہے؟ جمدوا علی ظواہر الفاظ فی القرآن الکریم اب الحدیث، انہوں نے جمود اختیار کیا، ٹھہراؤ اختیار کیا، رک گئے کس کے اوپر؟ وہ ظاہری الفاظ کے اوپر کہ جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے. وَأَنْكَرُوا عُقُولَهُمْ، اور انہوں نے اپنی عقلوں کا انکار کیا، وَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور وَتَرَكُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقلوں کو اپنی پس پشت ڈال دیا. فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَن يَتَصَرَّفُوا بِالظَّوَاهِرِ حَسْبَ مَا يَقْتَضِي النَّظْرُ وَالدَّلِيلُ وَقَوَاعِدُ الِاسْتِعَارَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ تصریف کر سکے، گھما سکے الفاظ کو، جو کون کون سے؟ کہ بھائی استعارہ بھی تو لیا جاتا ہے نا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ زید اسد کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، تو کیا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کو کہوں گا کہ جس طرح سے شیر کے منہ سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہے گوشت کھانے کی بنا پر، کہ اس کا مطلب زید کے منہ سے بھی بدبو آتی نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ جس طرح سے شیر کیا ہے؟ بہادر ہے، اسی طرح سے اسد بہادر ہے. اب ظاہری الفاظ کو لیا اور کہہ لیں کہ یہ اس طرح سے، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے پاس مجاز کو سمجھنے کا قرینہ نہ تھا، اور وہ توحید کے بارے میں مشتبہ ہو گئے، اور توحید کے بارے میں کفر کرنے لگے کہ خدا نہ خاصہ قرآن اور جو حدیث کے اندر وارد ہوا، قرآن بھی درست بن رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، حدیث بھی درست بیان فرما رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ خود قرآن اور حدیث کے اندر پروردگار عالم کے جسم، آنکھ کے بارے میں، عین کے بارے میں، ید کے بارے میں آیا، یا اس کے دکھائی دینے کے بارے میں ہوا، ہم نے تو وہی لے لیا جو قرآن نے ہمیں درج دیا. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو ایک مرتبہ دقیق معنی میں دقت کے ساتھ غور و فکر کرتے کہ یہاں پر مراد پروردگار عالم کیا ہے اور احادیث کے اندر کس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا. یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ تمام ہوئی عقیدتنا فی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اب عقیدتنا فی التوحید، ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں. اب یہاں پر ایک چیز اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ دیکھیے وجود پروردگار عالم کا شاید ہو سکتا ہے کوئی منکر نہ ہو، یعنی خالق کے منکر ہونے کا ہو سکتا ہے کوئی انکار کرنے والا نہ ہو. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ کہ ان کے پاس معرفت نہ تھی کہ وہ کس کو خالق قرار دیں. بھائی بت پرست تھے، وہ کہتے تھے خالق ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شریک ہے. سورج کی عبادت کرنے والے وہ سورج کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کیا بھائی؟ نستجیب اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی خدا ہے، اور جیسے وہ آسمان میں خدا ہے. اب اسی طرح سے قرآن میں استعمال ہوا کیا؟ الہ فی السماء الہ فی الارض. آنے والے نے کہا کہ بھائی قرآن خود یہ کہہ رہا ہے ایک آسمان میں خدا ہے، ایک زمین میں خدا ہے. اب جواب کیسے دیا امام نے؟ روایت جو ملتی ہے، مضمون روایت کیا ہے
کہ تمہارا نام یہاں پر کیا ہے، میرا نام یہاں پر مثال کے طور پہ علی ہے، بھائی فلاں جگہ پر کیا ہوگا، وہاں پر بھی تمہارا نام کیا ہے، علی ہے۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پر امام نے اس کے سامنے تعبیر پیش کی، کہا کہ مولا ہر جگہ پر میرا نام یہ ہے، تو امام نے پھر فرمایا کہ جس طرح سے یہاں پر ہے الہ فی السما، وہ آسمان میں بھی کیا ہے، معبود ہے، اور زمین میں بھی کیا ہے، معبود ہے۔ تو وجود پروردگار عالم کے اعتبار سے کسی کو شاید ہو سکتا ہے اعتراض نہ ہو، لیکن اصل کیا تھا، شرک تھا۔ تو اب یہاں پر توحید، اس کے یکتا ہونے کی طرف عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی شرک کرے گا ان شرک کا لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے۔ عقیدتنا فی التوحید، ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں، ونعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کیا، بأنہ یجب، کیا واجب ہے، توحید اللہ تعالی من جمیع الجہاد، کہ پروردگار عالم یکتا ہو تمام جہاد سے، فکما، پس جس طرح سے یجب توحیدہ فی الذات، جس طرح سے واجب ہے کہ وہ یکتا ہو اپنی ذات میں، ونعتقد، اور یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں بأنہ واحد فی ذاتہ، کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، ووجوب وجودہ، اور اس کا وجود کیا ہے، واجب الوجود ہے۔ کذالک، ایک ہو گیا، اب دوسری طرف کذالک یجب ثانیاً، اسی طرح سے واجب ہے دوسری مرتبہ توحیدہ فی الصفات، کہ وہ اپنی صفات میں تنہا اور یکتا ہے، وذالک بالاعتقاد بان صفاتہ عین ذاتہ، اور یہ کیا ہے، یہ اعتقاد ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، اب یہ ہم کہیں کہ مثال کے طور پر پروردگار عالم رازق ہے، تو اس کا رزق دینا اس کی ذات سے ہٹ کر نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی، نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اور جب دونوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یکتائی اور جو وحدت تھی وہ ختم ہو کے رہ جائے گی، اور ہمیشہ ایک چیز قدیم ہو سکتی ہے، دو اشیاء قدیم نہیں ہو سکتی۔ وذالک بالاعتقاد بان صفات و ذاتہ، اور ساتھ ساتھ یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہے، کما سیاتی بیان ذالک، جس طرح سے اس کے بارے میں بیان ان قریب آئے گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہو گیا۔ اس کے بعد بالاعتقاد بانہ لا شبہ لہ فی صفات ذاتیہ، اور اسی طرح سے ہم اس بات کو بیان کریں کہ پروردگار عالم کی جو ذاتی صفات ہے اس میں کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ فَهُوَ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَا نَظِيرَ لَهُ، اب اس کے علم اور اس کی قدرت میں کوئی اس کا جیسا نہیں ہے، اس جیسا ہے کوئی نہیں ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو، ہر چیز پر قادر ہو سوائے پروردگار عالم کے۔ وَفِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ لَا شَرِيكَ لَهُ، اسی طرح سے خلق کرنے میں اور رزق دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَفِي كُلِّ كَمَالٍ لَا نِدَّ لَهُ، اور ہر کمال کے اندر اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ ند کہتے ہیں متماثل یا اس کی نظیر کو، پروردگار عالم کی مثل اس کی نظیر کو ہی نہیں ہے۔ توحید پروردگار عالم ذات کے اعتبار سے، توحید پروردگار عالم صفات کے اعتبار سے، اب تیسرا کیا ہے، توحید پروردگار عالم عبادت کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا، اسی طرح سے واجب ہے تیسری مرتبہ توحیدہ فی العبادت، کہ عبادت فقط و فقط پروردگار عالم کی جائے گی۔ فَلَا تَجُوزُ عِبَادَةُ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، جائز نہیں ہے عبادت کرنا پروردگار عالم کے علاوہ کسی بھی اور کی عبادت کی کسی بھی جہت سے، کوئی بھی عبادت ہو اس میں غیر کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وَكَذَا إِشْرَاكُ فِي الْعِبَادَةِ، اسی طرح سے غیر کو عبادت میں شریک بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ فی ای نوع من انواع العبادت، عبادت کی کوئی بھی نوع ہو، اس نوع کے اندر اس غیر کو پروردگار عالم کا شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ واجبۃ او غیر واجبہ، اب چاہے وہ عبادت واجب ہو یا غیر واجب ہو، یعنی مستحب ہو، کسی کے اندر اس کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فی الصلاۃ او غیرہا من العبادات، چاہے وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ دیگر عبادات ہی کیوں نہ ہو۔ ومن اشرک فی العبادۃ، اور جو شخص شرک کرتا ہے عبادت کے اندر، غیرہ فہو مشرک، یعنی پروردگار عالم کی عبادت میں کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے، وہ کیا ہے، مشرک ہے۔ اچھا، کمن، اس کی طرح یرائی فی عبادتی و یتقرب الی غیر اللہ تعالی، اب یرائی کیا ہے، ریا سے نکلا ہے، یعنی کیا مطلب ہے، حقیقت حال کو کچھ اور بنا کر پیش کرنا۔ مثال کے طور پر عبادت کر رہا ہے وہ پروردگار عالم کے لیے، عبادت ہے پروردگار عالم کے لیے، لیکن یہاں پر عبادت کو پروردگار عالم کی جگہ نہیں
بلکہ دکھا رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں پروردگار عالم کے لیے، اور کسی اور کے لیے عبادت کو انجام دے تاکہ لوگ یہ گمان کریں کہ میں عبادت کرنے والا ہوں. یعنی حقیقت کو ایک مرتبہ دوسری طرف وہ موڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کو ریاکار کہا جاتا ہے. وَيَتَقَرَّبْ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ تقرب اختیار کرتا ہے غیر پروردگار عالم کا. وہ حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم من یعبد الاصنام والاوثان، اس کا حکم اسی طرح سے وہی حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا کہ جو اصنام اور اوثان کی عبادت کرنے والا ہو. اب اصنام اور اوثان میں کیا فرق ہے؟ اصنام کس کو کہا جاتا ہے؟ عموماً وہ بت کہ جو پتھر تراش کے بنائے جائیں، اور اوثان ان کو کہا جاتا ہے کہ جو لکڑی کو تراش کے بنائے جائیں یا کسی دھات کے ذریعے سے، تانبے یا پیتل کے ذریعے سے بنائے جائیں، ان کو اوثان کے لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، خود اصنام بھی اوثان پر، یعنی صنم ایسے بتوں پر صادق آتا ہے کہ جو لکڑی سے بنے ہوئے ہوں یا پتھر سے بنے ہوں، یا ایک مرتبہ اوثان بھی ان پر صادق آتا ہے کہ جو پتھر سے ہوں، لکڑی سے ہوں یا کسی بھی دھات سے بنے ہوئے ہوں. لا فرق بینہما، تو اب ریا کرنے والے میں اور کفر کرنے والے میں یا بت پرستی کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک گفتگو آ گئی. کیا گفتگو آئی؟ دیکھا کہ بھائی شیعہ مومنین امامیہ اثنا عشریہ کے چاہنے والے جاتے ہیں قبروں کے اوپر اور قبروں پہ جا کے زیارت کو انجام دیتے ہیں. معصومین علیہ السلام کی قبور پہ جاتے ہیں، اسی طرح سے اپنے مرحوم کی قبر پہ جاتے ہیں، یا مرحومین کو اگر ہم اپنے ایک طرف رکھ کے ائمہ علیہ السلام کی قبر پہ جا کے توسل کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یا ان کے پاس جا کر ہم کیا ہے دعا مانگتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کفر کر رہے، یہ تو مشرک ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے. اب ہمارا جو پیراگراف ہے وہ اسی بات پر مرکوز ہے. اما زیارت القبور و اقامت الماتم، کہ قبور کی زیارت، خود دیکھیں لفظ کیا ہے، خود زیارت ہے نا. جب زیارت کا مطلب ہے زیارت بے معنی قصد، آپ نے کسی کا قصد کیا. جب میں جا رہا ہوں مثال کے طور پہ کسی قبر کی زیارت کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس صاحب قبر کے پاس جاؤں. یہاں پر اوثان اور بتوں کی عبادت میں کیا فرق ہے کہ وہاں پر وہ عبادت کر رہا ہے، یہاں پر میں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ اس نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، تلاوت قرآن کرے یا دعا مانگے. تو دونوں لفظوں میں فرق ہے. وہ اقامت الماتم، اسی طرح سے ماتم کو قائم کرنا. فَلَيْسَتْ هِيَ مِن نوع التقرب الى غیر اللہ تعالی فی العبادت، تو یہ چیز یعنی کیا مطلب ہے قبور کی زیارت اور ماتم کا قائم کرنا یہ اس نوعیت سے تعلق نہیں رکھتا کہ جہاں پر انسان غیر اللہ کا تقرب اختیار کرنا چاہے عبادت کے اندر. کما توہمہ، جس طرح سے بعض نے یہ وہم کیا. بعض من یرید الطعن فی طریقت الامامیہ، ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ جو شیعوں کا جو امامیوں کا راستہ ہے، جس راستے پر وہ قائم ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ ہے کہ جس کا حکم دیا گیا کہ علی کے راستے کی اتباع کرو. اب جب اس راستے پر قائم ہے، نتیجہ کیا ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم بتوں کی پرستش کرنے والے ہو، تم ماتم کرنے والے ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ. اب ماتم کیوں لے کر آئے کہ جب کہتے ہیں شہید ہیں تو شہید تو زندہ ہے، تو زندوں کے لیے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی قبور پہ جا رہے ہو، جب مر گئے اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ جا کے اگر فاتحہ پڑھ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ من گھڑت روایتیں لے کر آتے ہیں یا ضعیف روایتیں کہ صاحب قبر کو اذیت ہو رہی ہے. اب یہ تمام باتیں لے کر آنا شروع کر دیا. ان کا اب جواب دے رہے ہیں. تو وہاں پر کیا جواب دیا گیا کہ بھائی اذیت ہوتی ہے. کس کو اذیت ہوتی ہے؟ کہ اگر کسی کافر کی قبر پر کوئی کافر جائے تو اس کو اذیت ہے. لیکن روایات میں کہ آپ جائیے اور جا کر ان کے پاس دعا کریں، ان کے لیے تراحم کریں، پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ان کی قبر پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. غفلت عن حقیقت الحال فیہا، یہ جو انہوں نے تعان کیا نا، دراصل کیا ہے؟ وہ غافل ہیں حقیقت حال سے قبور کی زیارت اور ماتم کے قائم کرنے میں. بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ زیارت قبور من نوع تقرب الی اللہ تعالی بالاعمال الصالحہ، کہ بھائی جب انسان پروردگار عالم کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے صالح اعمال انجام دیتا ہے. ان میں سے ایک صالح عمل کیا ہے؟ ائمہ کی قبور کی زیارت ہے. کا تقرب الیہ بعیادت المریض، جیسے انسان پروردگار عالم کا تقرب اختیار کرتا ہے کیسے؟ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے. اب جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وتشعیل جناز، اسی طرح سے کسی جنازے کی تشیع میں جا رہا ہے، تشیع میں جا رہا ہے، تشیع جنازہ کر رہا ہے، تو یہاں پہ جب جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو دراصل اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے؟ جیسے یہ ایک عمل صالح، اسی طرح سے زیارت قبور بھی اعمال صالح ہیں. وزیارت الاخوان فی الدین، اور اسی طرح سے
بھائیوں کی زیارت، ان کے پاس جانا، کون؟ صاحبان ایمان جو آپ کے ساتھ ایک ہی دین سے وابستہ ہوں، ان کے پاس ملنا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے پاس آنا جانا کرنا، یہ بھی جس طرح سے ایک عمل صالح اور قرب پروردگار عالم کا سبب بنتا ہے، اسی طرح سے زیارت قبور و مواسات الفقیر، اور فقیر کے ساتھ مواسات کرنا۔ فإن عیادت المریض، مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی مریض کی عیادت کرنا، فی نفس یا بذات خود کے عمل صالح یتقرب بہ العبد الی اللہ تعالی، اور بذات خود ایک عمل صالح ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ پروردگار عالم کا تقرب اختیار کرتا ہے۔ ولیس ہوا تقرب للمریض، اور یہ تقرب مریض کی طرف نہیں ہے کہ مریض کی طرف جا رہا ہے، مریض کا تقرب اختیار کرنا چاہیے، نہیں، یوجب ان یجعل عملہ عبادت لغیر اللہ تعالی اور شرک فی عبادتہ، تو یہ چیز سبب نہیں بنے گی کہ اس عمل کو عبادت قرار دیا جائے غیر اللہ کی، یا اس کو شرک قرار دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے باقی امثال هذه الاعمال، اسی طرح سے جو دیگر اعمال اسی مثل میں ہے، الصالحہ، وہ اعمال جو صالح، التی منہا، انہیں میں سے کیا ہے؟ زیارت القبور و اقامت الماتم و تشییع جنائز و زیارت الاخوان، کہ اب انسان جب چاہتا ہے کسی بھی جنازے میں کسی بھی مومن کے پاس جا رہا ہے یا کہیں پر بھی عمل صالح انجام دے رہا ہے، تو دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ قرب پروردگار عالم حاصل کرنا ہے۔ اچھا جی، اما کون زیارت القبور و اقامت الماتم من الاعمال الصالحہ الشرعیہ، اب یہ قبور کی زیارت کرنا اور ماتم کا قائم کرنا یہ اعمال صالحہ میں سے ہے جو شریعت کے اندر وارد ہوئے۔ وذالک یثبت فی علم الفقہ، کہ جس کو ہم نے تحریر کیا ہے کہ اس کے اندر علم فقہ کے اندر، ولیس ہونا موضوع اثباتی، یہاں پر اس کے ثابت کرنے کا موضع مکان نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے، کون سے دلہ لے کر آئیں کہ جن کے ذریعے سے ماتم یا قبور کی زیارت ہمارے لیے نزدیک ثابت ہو رہی ہو، یہاں پر یہ مقام نہیں ہے۔ ابھی ہمارا کیا مقام ہے کہ اب یہاں پر صرف اور صرف تعارف دے رہے ہیں کہ عقائد امامیہ اثنا عشریہ یہ ہیں۔ ولیس المقصود، اچھا جی، والغرض ان اقامت هذه الاعمال لیست من نوع شرک فی العبادت، اور یہ جو تمام اعمال انجام دیے جاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ شرک کی نوعیت سے تعلق نہیں رکھتے کہ انسان عبادت کے اندر شرک انجام دے رہا ہو، کما یتوہم البعض، جس طرح سے بعض نے اس کا وہم کیا، یہ گمان کیا۔ ولیس المقصود منها عبادت الائمہ، اور زیارت قبور سے ائمہ کی عبادت ہرگز کسی کا مقصد نہیں ہوتی۔ وانما المقصود منها، اور زیارت قبور سے جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باحیاء امرہم، کہ ان کے امر کا احیاء کرے، وتجدید ذکرہم، اور ان کے ذکر کو تجدید کیا جائے، زندہ کیا جائے، وتعظیم شاعر اللہ فیہم، اور شاعر الہی، شاعر کیا ہے کہ جس چیز کو انسان دیکھے وہ چیز، شاعر یعنی اشعار، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب اس چیز کو دیکھا جائے تو ایک مرتبہ یاد پروردگار عالم آ جائے، نعمت پروردگار عالم انسان کو آ جائے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فانہا من تقوی القلوب، وہ چیز کیا ہے جو تعظیم کرتا ہے شاعر الہی کی، فانہا، یہ تعظیم کرنا شاعر الہیہ کا یہ تقوی قلوب میں سے ہے، یعنی دلوں کو تقوی عطا کرتا ہے۔ فکل ہذہ اعمال صالحہ ثبت من الشرع استحبابها، تو تمام یہ اعمال صالحہ شریعت میں ان کا استحباب ہونا ثابت ہے۔ فاذا جاء الانسان متقربا بها الى اللہ تعالی طالبا مرضاته استحق ثواب منہ ونال جزاءہ، پس اگر انسان اللہ کا تقرب اختیار کرتے ہوئے ان اعمال کو، یا انسان کیا کرے؟ تقرب حاصل کرے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی رضا کا طلبگار ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مستحق ثواب ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وَنَالَ جَزَاءُهُ، اور وہ پروردگار عالم سے اس کی جزا کو بھی پاتا ہے اور جزا کو حاصل کر لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔